दोस्तों मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कुछ अर्सा पहले आपने एक हौलनाक और दर्दनाक अलमनाक जो है ना वो आपने एक ख़बर सुनी थी, जिसमें बताया गया था कि थाना मुजफ्फरगढ़ के सिविल लाइन के एक कस्बे पीर जानिया में एक घर को जो है ना वो आग लगा दी गई और उस घर में रहने वाले तकरीबन 7 अफराद को ज़िंदा जला दिया गया। तो गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने जो है उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ख़बर ब्रेक की है या जिस होलनाक हक़ायक़ का इंकशाफ किया है, तो यकीनन उसको सुन के जो है ना इंसान की इंसानियत शर्मा जाती है। पता नहीं जल्लाद किस्म के लोगों ने और अपने ही कैसे जो है ना वो जल्लाद बन जाते हैं, उनकी एक झलक जो है ना वो देखी गई है। तो दोस्तों थाना जो है ना ज़िला मुजफ्फरगढ़ के थाना सिविल लाइन के कस्बे पीर जहानिया में 16 और 17 जो है अक्टूबर की दरमियानी शब जो है एक घर में जो है ना वो आग लगी। उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुकदमा था 673/21, वो 302, 476 और 34 का मुकदमा था। और उस मुकदमे में 7 अफराद के कत्ल जो है ना वो उनको यानी ज़िंदा जलाने का मुकदमा था। तो जब ये ख़बर ब्रेक हुई तो इंतज़ामिया के अंदर खबली मच गई और आरपीओ जो है ना वो डेरा गाजी खां फैसल राना मौके पे पहुँचे। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ जो है ना वो हसन इकबाल मौके पे पहुँचे। उन्होंने जो है ना वहाँ जो सोगवार थे उनसे जो है ना उन्होंने हमदर्दी का इज़हार किया, इज़हार ताज़ियत की और उनको यकीन दिलाया कि जो है ना इस वाक़े की जो है साइंसी बुनियादों पर और जल्द अज जल्द जो तहकीकात जो है ना मुकम्मल करके मुल्ज़मान जो थे जो उनमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो गुज़श्ता रोज़ मकामी पुलिस के अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि आरपीओ मोहम्मद फैसल राना और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की खसूसी डायरेक्शन और खसूसी जो है ना वो हिदायत के ऊपर अमल करते हुए एसएचओ थाना सिविल लाइन इफ्तिखार अली मलकानी की टीम ने दिन रात एक करके और साइंसी बुनियादी पर तहकीकात करके उस जो है ना वाक़े का जो पता चला है और तहकीकात से ये बात साबित हुई है ये एक हादसा नहीं था, बल्कि जो सगे भाई हैं और सगा वालिद है वो अपनी ही बहनों और बेटियों के दुश्मन बन गए। तो सगे वालिद ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर 2 जो उसकी बेटियां थीं उसको ख़ानदान समेत जो है ना वो आग लगा दी उसके घर को, जिससे वो 2 उसकी बहनें भी और बाकी जो है ना बच्चे भी वो 7 अफराद जो है ना वो ज़िंदा राख बन गए। तो कितनी जुल्म की बात ये है। आप क्यों ऐसा कदम उठाते हो? पहले तो ये कि आप अपनी तरबियत जो है ना अपने बच्चों की इस तौर पे करें कि ये ऐसा मौका आए भी ना। अगर फिर भी खुदा न खास्ता आज के माशरे में आज की मीडिया में इतना ज़्यादा बेहयाई बेशर्मी आ गई है, फिर भी अगर कर जाती है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वैसे तो इंसान है, गैरत भी आती है, जागती भी है, आप उनके हाल पे छोड़ दो। आप कानून को अपना रास्ता लेने दो, आप कानून को कभी भी हाथ में ना लो। अब देखें वो जल गई, वो मर गई, अब ये 2 भाई और इसका वालिद क्या बच जाएगा सज़ाए मौत से? नहीं बच सकता। और जब ये गिरफ़्तार हुए हैं, आगे वीडियो में आप देखिएगा पुलिस वालों ने तफसील बताई है, वो भी आप देखेंगे और उन दरिंदों को उन जलादों की आप शक्लें देखें कि वो किस शक्ल में जो है ना वो वहाँ मौजूद हैं और इनके साथ जो आगे अंजाम होगा वो भी आप जो है ना अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं कि 7 अफराद का कत्ल है। तो जब ये सज़ाए मौत चढ़ जाएंगे तो कहाँ गई गैरत? तो खुदारा पहले तो अपनी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी औलाद की तरबियत अच्छे तरीके से करें। अगर वो कोई गलत कदम उठाते भी हैं तो आप उनके हाल पे छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद ना करें यार। अब इन्होंने अपने और इसमें पता क्या है, जो हमारा मुआशरा है वो उसका भी अहम किरदार है, जो हमारी सोसाइटी है, हमारे उस रहने वाले लोग हैं उनका भी बड़ा किरदार। वो भी कहते हैं देखो जी फलां की बेटी चली गई, क्या कर लिया इसने, ये भी बड़ा बेगैरत है, ये करता है वो करता है। खुदारा आप लोगों की बातों पे कान न धरें। जब आपको भूख होती है तो वो कुछ आके देते हैं, जब आप जो है ना हालात तंग होते हैं तो कभी आपने किसी ने आपकी आके मदद की है? हमदर्दी भी तब करते हैं जब आपका नुकसान होता है और फिर आपसे बड़ा नुकसान कराने के लिए करते हैं, यानी कानून को हाथ लेने के लिए करवाते हैं वो। तो खुदारा लोगों की बातों पे अमल ना करें। मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का और इस हक़ायक़ का जो है ना वो लेसन भी यही है, मतलब भी यही है कि आप कभी भी कानून को हाथ में मत लें, कभी भी किसी के लिए अपनी ज़िंदगी जो है ना वो बर्बाद मत करें। अब उसकी 2 जो है ना भाइयों की बहनें और उस बाप की बेटियां दोनों चली गईं, बच्चों समेत चली गईं, वो खामन चले गए।
وہ تو مر گئے لیکن یہ بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ یہ بھی جو ہے نا قانون کی گرفت میں آئیں تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ اس کی بھی 302 کی سزائے موت ہے سزا، تو یہ بھی سزائے موت کی طرف چلے گئے تو کیا بچے گا؟ تو لہٰذا خدا را اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی اولاد کو سنبھالیں، اور کبھی بھی قانون کو اور غیر ہاتھ میں نہ لیں، اور کوئی بھی غیر قانونی قدم نہ اٹھائیں۔ اب جو ہے نا اب آگے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں مقامی پولیس کے افسران جو ہے نا وہ تفصیلات بتا رہے ہیں اس واقعے کی، کہ کیسے ان جلاد بھائیوں نے اپنی بہنوں کو زندہ جلا دیا، ان کے بچوں کو زندہ جلا دیا۔ اور پھر آپ اس جو ہے نا ویڈیو کے اندر ان جلاد کی شکلیں بھی دیکھیں کہ کیسے وہ منحوس جلاد اور جو ہے نا بے رحم جو ہے نا باپ اور دو بیٹے ہیں اس کے بھائی ہیں جنہوں نے بہنوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اور میری پھر ریکویسٹ ہے کہ کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، قانون کو اپنا راستہ بنانے دیں، کسی کی خاطر اپنی زندگی برباد مت کریں۔ تو آپ دیکھیں۔ شکریہ آپ احباب کا، آپ تشریف لائے۔ جیسے آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ 16 اور 17 اسی مہینے کی 16 اور 17 کی درمیانی شب کو ایک واقعہ درپیش آیا جس کے اندر پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک پیر جہانیہ کے علاقے میں ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ موقع پہ گئے، جا کے صورتحال دیکھی، وہاں پر 7 افراد جو تھے وہ گھر کے اندر جل کر راکھ ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اور اس میں جو تھا جس وقت تھوڑا سا آگے بڑھایا گیا تو صورتحال حادثہ نہیں لگا ہمیں، صورتحال ایسے لگی کہ یہ کچھ قتل کی طرف جا رہی ہے بات۔ تو مدعی نے بھی پھر ہمیں آگاہ کیا ساری باتوں سے کہ جناب میں نے یہاں پر کچھ جو فلاں فلاں شخص کو جو ہے ایک منظور اور ایک یہ صابر، اس کو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ مقدمہ درج ہوا۔ 7 افراد کا ایک ہی چھوٹے سے واقعے میں اس طرح سے جل کر راکھ ہو جانا انتہائی دل خراش، انتہائی پریشان کن، دہلا دے لینا واقعہ۔ تمام گھروں میں جو ہے آپ نے دیکھا لوگوں میں ارد گرد خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ تو جناب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب نے، جناب آر پی او صاحب نے اس کے اوپر خصوصی نوٹسز لیے، انہوں نے ہمیں اس میں گائیڈنس دی، انہوں نے ہمیں اپنے تمام سائنٹیفک جو ہماری اس کے لیے امداد ہوتی ہے وہ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لاجسٹکس کے ساتھ ہم بہتر سائنسی امداد کے ساتھ، اور پھر خود جو ہمارا ذاتی جو ہوتا ہے ان لوگوں کا پیچھا کرنا، اس کے ذریعے جو ہے ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے الحمدللہ ہم ان 3 افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایف آئی آر میں 2 لوگ تھے، لیکن جو باقی یہ وقوع ہے یہ ایکچولی 2 لوگوں نے نہیں 4 نے کیا ہے۔ جس جانب مدعی تھا اس جانب سے 2 لوگ بھاگے ہیں تو اس نے 2 کو ہی بھاگے دیکھا ہے، باقی 2 لوگ جو ہیں وہ اور طرف سے بھی جو کھلی جگہ تھی مختلف جگہوں سے فرار ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی نظر میں 2 لوگ آئے جس کو اس نے نامزد کیا۔ لیکن جب تحقیق آگے ہوئی، تفتیش آگے ہوئی تو معاملہ سامنے آیا کہ اس کے اندر افراد 2 نہیں۔ زوار جو ہے اس نے ان سے معافی بھی مانگی ہے، ان سے اس نے جو سارا ہے اس معاملے میں اس نے ان کے سامنے کیا ہے، اور انہوں نے ہی ہمیں آ کے بتایا ہے کہ زوار ہمارے سامنے آیا ہے، اس نے آ کے ہم سے معافی مانگی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ میرے ضمیر کو کچوکے لگ رہے ہیں جب سے یہ واردات میں نے کی ہے، تو اس میں مانیں۔ دیکھیے بنیادی طور پر یہ لوگ جو ہیں نا رہائشی ہیں یہ شجاع آباد سائٹ کے، جو ان کا رہائشی علاقہ ہے وہ شجاع آباد کا ہے، تو یہ وہاں کے رہائشی ہیں اور جو ان کی گرفتاری ہے مختلف جگہوں سے عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ انہوں نے واقعہ کس وجہ سے کیا ہے؟ میں آپ کا جواب دے دوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی آپ، میں نے کہا یہ واقعہ انہوں نے کس وجہ سے کیا؟ دیکھیے اس میں معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو اریسٹ کر لیا اور ان لوگوں کے جو تھے تمام شواہد جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہی قتل کیا ہے۔ ان میں سے 3 لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، ایک جو ہے اس نے پولیس کو بھی اور لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کے لیے وہ بڑی خاموشی سے آیا ہے ادھر سے دبئی وہ کام کرتا ہے، وہاں سے آیا ہے، یہاں پر یہ واردات میں حصہ لیا ہے، سارا کام کیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ یہ کسی قسم کی واردات میں اس کا نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس واردات میں شامل تھا اور اس نے یہ تمام کی۔ انشاءاللہ اس کے لیے بھی جو ان سا کام ہے ہمارا جاری ہے، ہم اسے جلد ہی یہاں پر قانون کے کٹہرے میں لے آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ شادی جو کی ہے وہ اور یہ سارے معاملات
آپ اس میں جسے پنجابی میں کڑم کہیں گے، سندھی کہیں گے، یہ جی دہشت گردی کا جس وقت یہ مقدمہ درج کیا گیا تو اس وقت ایک قانونی رائے کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ ہاں دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ مقامی پولیس کے افیسران بھی انہوں نے پوری ڈیٹیل سے بتا دیا کہ کس طرح یہ واقعہ ہوا اور کس طرح انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی اور کس طرح ملزمان تک پہنچے، اور اس میں جو ہے نا وہ دو اس کے بھائی انہوں نے بھی گرفتار کر لیے اور اس کے والد کو بھی پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں ان کی شکلیں، دیکھیں کیا کیا ان کی شکلوں سے برس رہا تھا۔ تو خدارہ اس انجام سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے وہ دوبارہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ بار بار میں کہوں گا کہ اپنے گھر کے اوپر توجہ دیں، اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر توجہ دیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو خدارہ یہ ان کا ہیڈیک ہے، ان کی زندگی کا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو ان کے لیے جو ہے نا وہ ختم مت کریں۔ آپ قانون کا راستہ لیں، آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں، قانون کو کبھی بھی ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ مت سمجھیں کہ قانون کمزور ہے، یہ مت سمجھیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم حادثہ بنا دیں گے تو بس قانون خاموشی سے جو ہے نا وہ چپ ہو جائے گا۔ آج دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے، جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، یہ جو میڈیا کا دور آیا ہے، کمپیوٹر کا دور آیا ہے، تو اب جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی سیاسی بنیادوں پر ہونے لگی ہے۔ تو اب اس دور میں اگر پولیس مخلص ہو، اگر پولیس کچھ کرنا چاہے جیسا کہ اس مقدمے میں کیا ہے، اور آر پی او، ڈی پی او اور مقامی جو ایس ایچ اوز نے اگر پولیس کرنے پہ آ جائے تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ جرائم جو ہے نا ختم کرنا پولیس کا کام ہے، اور وہ اگر وہ ختم کرنے پہ آئے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ خوشیاں بانٹیے یار، دکھ اور درد مت بانٹیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، خوشیاں دینے سے بڑھتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ زندگی دیتی نہیں لٹاتی ہے، اور وہ وہی کچھ لٹاتی ہے جو آپ اسے دیتے ہیں، لہٰذا اچھا دیں تاکہ آپ کو اچھا لٹائے۔ والسلام۔